الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، اہل حدیث کا جہاں اور ہے مقلدین کا جہاں اور۔ الحق والانصاف ان الترجیع للشافعی فی هذه المسألة ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشتاق بھائی، مفتی محمد عارف صاحب اور دیگر میرے پیارے سننے والے بھائیوں اور بہنوں، آپ سب کو رمضان کی مبارک ساعتیں اور مبارک گھڑیاں مبارک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں رمضان کے مبارک دنوں اور مبارک راتوں سے کمال درجے کا فیض حاصل کرنے کی سعادتیں اور توفیق عطا فرمائے۔ پیارے میرے بھائی، جناب فضیلت الشیخ مفتی محمد عارف صاحب، آپ نے میرے اس جواب کے اوپر اپنی لب کشائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے رفق اور نرمی کی بات کی ہے، اور پھر آپ نے خود ہی اپنی کہی ہوئی بات کا خلاف کیا۔ دیکھیں، آپ کا گلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو مقلد کہا ہے۔ ہاں جی، تو آپ مقلد ہیں نا؟ جب آپ خود مقلد ہیں تو آپ کو مقلد کہنا، یعنی آپ کا گلہ ہے کہ آپ نے مقلد کہا، اور یہ رفق کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیا آپ مقلد نہیں ہیں؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اگر کوئی ہمیں اہل حدیث کہے، ہم جواباً کیا یہ کہیں گے کہ یہ رفق کے خلاف ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہرگز خلاف نہیں ہے۔ جب ہمارا کلیم یہ ہے کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ہم اہل حدیث ہیں۔ ٹھیک ہو گیا پیارے بھائی؟ دوسری بات یہ ہے کہ خود آپ نے اپنا خلاف کیا، خود آپ نے رفق کی مخالفت کی، اور وہ یوں کہ آپ نے ہمیں مقلد کہہ دیا۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اللہ اکبر، حضرات مقلدین کو معلوم نہیں ہوتا، یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اہل حدیث کو غیر مقلد کہیں یا مقلد کہیں۔ ایک طرف آپ نے ہمارا نام غیر مقلد رکھا، جبکہ ہم نے ہمارا نام غیر مقلد نہیں رکھا ہے، آپ نے ہی ہمارا نام غیر مقلد رکھا۔ پھر آپ کہتے ہو کہ ہم علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ تو ہو گئی اس تعلق سے بات۔ محترم میرے پیارے بھائی اور میرے بزرگ، گزارش یہ ہے کہ جو بات چل رہی ہو نا، تو اسی تناظر کے اندر گفتگو فرمایا کریں۔ آپ کو شاید کسی نے کہا ہے یا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ محمد اقبال وائس لمبی کرتا ہے تو میں بھی مقابلے میں وائس کو لمبا کر دوں۔ تو میرے محترم بھائی، جو سوال ہے، جو جواب ہے، جو فی الوقت تنازع ہے، اسی پر بات کریں۔ اگر اس پر بات کرتے ہوئے معقول طریقے سے آپ کی وائس لمبی ہوتی ہے تو بے شک لمبا ہونے دیں، لیکن آپ غیر معقول طریقے پر اگر اپنی وائس کو لمبا کرنا چاہیں گے تو یہ آداب گفتگو کے سراسر خلاف ہیں۔ وہ مہینوں پہلے کی گفتگو، ہیں جی، وہ 6 مہینے پہلے کی گفتگو، آپ اس کو بیچ میں لے کر کے آ جاتے ہیں۔ سوال تو یہ ہو رہا ہے کہ امام نماز کے اندر کوئی غلطی کر دیتا ہے، جیسے ہمارا جو ہے وہ گفتگو کا محور ہے کہ امام نے آیت غلط پڑھ دی، یہ بنیادی سوال تھا۔ ہاں جی، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ کی بجائے امام نے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پڑھ دیا۔ یا ہمارا بنیادی گفتگو کا محور تھا کہ امام نے جنابت میں نماز پڑھا دی، یہ گفتگو تھی۔ اس گفتگو کے اندر حیض کے ساتھ طواف کیسے آ گیا؟ اس گفتگو کے اندر یہ 20 رکعت تراویح آپ کہاں سے گھسیڑ لائے ہیں؟
یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں جو ہے حضرت عثمان کی شروع کردہ اذان کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گفتگو کے محور کو تبدیل کرنا یہ آداب محفل کے خلاف ہے۔ کوئی اناڑی ہوگا کہ آپ کی باتوں میں لگ کر جو گفتگو کا مرکز اور محور ہے اسے چھوڑ کر آپ کے ساتھ دوسرے جو ہے وہ معاملے کو شروع کر دے، جو کہ فی الوقت زیر بحث ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں میں نے ایک تو یہ کسی شاعر کا شعر پڑھا ہے، اب پتہ نہیں یہ کس کا شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک ہندوستان میں، یعنی متحدہ ہندوستان کی ہم بات کر لیں۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک ہندوستان میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور ہے۔ تو یہی بات اسی پر جو ہے وہ پوری طرح صادق آتی ہے کہ اہل حدیث کا جہان اور ہے اور حضرات مقلدین کا جہاں اور ہے، اور وہ میں اب ثبوت آپ کو پیش کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے پچھلی وائس کے اندر کہا تھا کہ ہمارے مقلدین جو حضرات ہیں ان کا معاملہ ہے کہ ہمارے احبار و رہبان نے جو کہہ دیا بس ہم اسی کے پیچھے لگے رہیں گے، لکیر کے فقیر ہیں جی۔ یا ہمارے پرکھوں سے جو چیز ہمیں ملی ہم اپنے پرکھوں کی پرمپرا پر چلتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا ثبوت آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، اور پھر اللہ اکبر اس پر بات کرنے لگا ہوں کہ جو آپ نے اعتراضات اٹھائے ہیں، جبکہ یہ گفتگو آپ پہلے کر چکے ہیں، لیکن آپ کے پاس چونکہ کوئی نیت نئے الفاظ نہیں تھے تو آپ نے اپنی پرانی گفتگو کو ریپیٹ کیا، اور ساتھ میں جو ہے وہ غیر متعلقہ گفتگو جو آپ نے ہے وہ چھیڑ دی۔ تو یہ مشتاق بھائی آپ کے لیے بھی ہے، دنیا بھر میں جہاں بھی یہ حضرات یہ لوگ یہ گفتگو سنیں گے ان تمام کے لیے بھی ہے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور ہے، ہیں جی، مقلدین کا جہاں اور ہے، اہل حدیث کا جہاں اور ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلک احناف کہہ لیں یا مسلک دیوبند کہہ لیں یا مسلک مقلدین میں سے یہ ایک بہت بڑا نام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی صاحب کا، اور میرے پاس یہ ان کا کافی بڑی جلدوں کے اندر فتاوی محمودیہ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محمود الحسن مقلد اور دیوبندی، یہ حضرت مولانا صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ الحق والانصاف، حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ، اس مسئلے کے اندر امام محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ترجیح حاصل ہے، مگر ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے۔ اور یہ صرف معبود الحسن دیوبندی صاحب نہیں کہہ رہے، بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی اپنے ایک رسالے کے اندر لکھتے ہیں جس کا اغلباً نام ہے تقلید کے وجوب کے حوالے سے انہوں نے ایک رسالہ لکھا کہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے۔ تو میرے سننے والے اہل حدیث بھائیوں، دیوبندی بھائیوں، مقلدین بریلوی بھائیوں، یاد رکھ لو کہ مقلدین کا مسلک ہے ہم نے ہمارے امام کی تقلید کرنی ہے، اور اہل حدیث کا مسلک ہے اللہ اکبر کہ جس کی بات قرآن اور حدیث سے مدلل اور منور ہوگی ہم اس کی بات کو لیں گے۔ اس لیے شاعر کا یہ شعر پوری طرح صادق آتا ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور ہے، مقلدین کا جہاں اور ہے، اہل حدیث کا جہان اور ہے۔ تو اب یہ جو جتنی باتیں ہیں نا کہ فلاں مسئلے میں فلاں حدیث، فلاں مسئلے کے اندر فلاں حدیث، یہ ساری طفل تسلیاں ہیں۔
اہل الحدیث کے وجود کی برکت ہے ہندوستان میں کہ جو بات کتابوں کے اندر محمود الحسن دیوبندی صاحب نے لکھی، یا جو بات جناب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی، آج نہ تو مفتی صاحب کو یہ جرأت ہے، ٹھیک ہے جی، مفتی محمد عارف صاحب، نہ کسی اور مقلد کو یہ جرأت ہے کہ یہ لوگ ببانگ دوہل کھلم کھلا کہیں کہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، بھلے اہل الحدیث کی بات کو ترجیح حاصل ہو، بھلے محمد بن شافی کی بات کو ترجیح حاصل ہو، بھلے جعفر صادق کی بات کو ترجیح حاصل ہو، ہاں جی، ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لوگ ان کو نوچ کھائیں، کلمہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور تقلید تم پر واجب ہے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بندہ پوچھتا ہے محمود الحسن صاحب اور دیوبندی اور بریلوی مقلدین سے کہ یہ جو تم نے اپنے آپ پر اپنے امام کی تقلید کو واجب کیا، کیا یہ اللہ نے تم پر واجب کی، رسول اللہ نے واجب کی صلی اللہ علیہ وسلم، یا خود امام ابو حنیفہ، امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے تم پر واجب کی؟ یہ کس نے تم پر تمہارے امام کی تقلید واجب کی؟ کیا یہ وہی معاملہ نہیں ہے کہ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم، نصارہ نے اپنے اوپر رہبانیت خود ہی فرض کر ڈالی۔ اللہ کہتا ہے ما کتبنا، کتبتو کتبنا جمع متکلم ہے، ہم نے ان کے اوپر رہبانیت فرض نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے آپ ہی اپنے اوپر فرض کر لی، ترک دنیا ہے نا۔ تو یہ جو ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، دیوبندی حضرات مقلدین حضرات کہتے ہیں، بندہ سوال کرتا ہے تم پر یہ تقلید تمہارے امام کی قرآن کی آیت نے کہی، پیغمبر کے حدیث نے کی، یا خود امام نے اپنے قول میں اور اپنے فرمان میں تم پر اپنی تقلید واجب کی؟ تو آج دنیا مقلد کو، یہ دنیا تقلید کو یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ یوں واٹس ایپ پر یا سپیکر پر یا مسجد میں یا کھلے میدان میں کہیں کہ نہیں مانتے ہم حدیث کو، نہیں مانتے ہم قرآن کی آیت کو، قرآن کی آیت امام کے قول کے خلاف آئے تو تعویل کریں گے، پیغمبر کی حدیث آئے امام کے قول کے خلاف تو تعویل کریں گے، قرآن چھوڑنا پڑے چھوڑیں گے، حدیث چھوڑنی پڑے چھوڑیں گے، مگر ہم ہمارے امام کی تقلید کو نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا کاٹ کھائے، انہیں نوچ کھائے، کلمہ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور تم پر تمہارے امام کی تقلید واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں، آپ کا بھلا ہو، محمود الحسن دیوبندی صاحب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ تو ہو گیا یہاں پر۔ تو مشتاق بھائی، یہ جتنی باتیں ہیں نا یہ طفل تسلیاں ہیں۔ اب رہ گیا معاملہ ہمارے بزرگ نے جو باتیں چھیڑی ہیں۔ دیکھیں، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اس پر تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقتدیوں کو تو وضو تھا، وہ تو طہارت سے تھے۔ مسئلہ تو امام کا ہے کہ امام کی طہارت نہیں تھی اور امام نے اپنی نماز کو دوبارہ واپس لوٹا لیا۔ الامام ضامن، اگر اس حدیث کا مطلب ہے کہ امام جنابت میں تھا یا امام نے آیت غلط پڑھ دی اور مقتدیوں کی نماز نہیں ہوئی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا اگر وہ نماز ٹھیک پڑھائیں، جیسے میں پہلی دفعہ پچھلے اس کے اندر حدیث بیان کر چکا ہوں، تو تمہیں تمہارا ثواب ملے گا، اور اگر وہ نماز میں خطا کرے تو تمہیں ثواب ملے گا اور اس کا وبال امام کے سر پر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب مفتی صاحب کہتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگان دین نے جی وہ یہ کہا ہے کہ جو ہے نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ دیکھیں، جب یہاں بات محمد رسول اللہ کی آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کسی کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے نماز لوٹانے کا نہیں کہا۔ اب مفتی صاحب نے جو بات کی ہے نا پتے کی بات، وہ بھی ان کی کم علمی ہے۔ وہ یہ فرمائی ہے بات
کہ جی حضرت عمر نے تو نماز کو واپس لوٹا لیا لیکن لوگوں نے نماز کو واپس نہ لوٹایا، یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ نے دارا قطنی کو کھولا ہے؟ نہیں کھولا نا، ہاں جی۔ تو پچھلی دفعہ میں آدھی بات کو میں نے روک لیا، اور وہی آدھی بات اب آپ کے منہ سے نکل پڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ موطا امام مالک کی روایات ہیں، اور دارقطنی کی روایات ہیں، اور اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی روایات ہیں، اور یہ روایات مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں۔ اب مفتی صاحب نے جو سوال کیا ہے نا کہ اقبال بتائے، مولوی اقبال بتائے کہ حضرت عمر نے تو نماز واپس پڑھ لی لیکن لوگوں نے نماز واپس نہیں لوٹائی، یہ کہاں لکھی ہے؟ پہلے تو جو میں نے آپ کو روایت بھیجی ہے نا اس میں صرف حضرت عمر کا لوٹانا ہے، لوگوں کو لوٹانے کا ذکر ہی نہیں۔ تو مطلب عمر نے لوٹائی، لوگوں نے نماز نہیں لوٹائی۔ اب اس کے الفاظ بھی سن لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن اس سے پہلے یہ سن لیں کہ مفتی صاحب نے سوال کیا کہ حضرت عثمان بن عفان نے جنابت میں نماز پڑھائی، یہ کہاں ہے؟ ہاں جی، یہ دارقطنی کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، آپ کا بھلا ہو کہ مقتدیوں نے نماز نہیں لوٹائی، اس کا حوالہ دوں۔ اس کا حوالہ مصنف عبد الرزاق ہے، 3650 ہے، اور یہاں پر یہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احتلام ہوا تھا اور نماز پڑھا دی، اور جب ان کو معلوم ہوا فعاد الصلاۃ، عمر نے نماز واپس لوٹائی، ولم یأمرہم بالإعادۃ، اور مقتدیوں کو نماز واپس لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، 4603 کے اندر ہے کہ حضرت عمر نے نماز کو واپس لوٹا دیا، ولم یعید اصحابہ، لیکن ان کے اصحاب نے نماز کو واپس نہیں لوٹایا۔ اور اسی طرح جب حضرت، بلکہ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، سالم روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے، اب دو نام تو پہلے تھے، تیسرا بھی آ گیا، عثمان بھی تھے، عمر بھی تھے، اور اب عبداللہ بن عمر بھی آ گئے۔ اچھا، ایک حدیث اور بھی ہے، وہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام، پہلے وہ سن لیں، نبی پاک علیہ السلام فجر پڑھانے کے لیے آئے اور تکبیر ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام جب تکبیر تحریمہ کہنے لگے تو آپ رک گئے، ہاں جی، اور بعض روایات میں ہے کہ تکبیر تحریمہ کہی، دونوں طرح۔ بہرحال آپ نے فرمایا ٹھہرو میں آ رہا ہوں، تھوڑا انتظار کرو۔ تو پیارے نبی علیہ السلام گئے اور واپس آئے، اور آپ نے پھر نماز پڑھائی، لیکن آپ کے سر مبارک بالوں سے پانی گر رہا تھا، تو وہ جو تکبیر پہلے ہو چکی تھی اس تکبیر کا اعادہ نہیں کیا گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کو بھی اگر عین موقع پر یاد نہ آتا نا تو آپ بھی جنابت میں نماز پڑھا دیتے۔ میرے سننے والوں، یہاں اضافی طور پر آپ کو بتا دوں، نبی پاک علیہ السلام جب رات میں جنبی ہوتے تھے تو استنجا وضو کر کے سو جاتے اور صبح کو غسل کرتے۔ تو یہاں مصلی پر پہنچے اور پھر یاد آیا، اگر یاد نہ آیا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنابت میں نماز پڑھا دی ہوتی۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سالم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر انہیں یاد آیا کہ انہوں نے تو بغیر وضو کے نماز پڑھا دی ہے، فجر کی نماز پڑھائی، ثم ذکر انہ صلی بغیر وضوء، نماز کے بعد عبداللہ بن عمر کو یاد آتا ہے، اوہو میں نے تو وضو نہیں کیا تھا، فاعادہ، انہوں نے نماز واپس لوٹائی، ولم یعیدوا، اور لوگوں نے نماز واپس نہیں لوٹائی۔ اب الامام ضامن، کیا عبداللہ بن عمر اس سے یہ مسئلہ اخذ کرنا نہیں جانتے تھے کہ امام کی قرات میں غلطی ہو جائے تو مقتدی بھی نماز واپس پڑھیں گے، امام بغیر وضو کے نماز پڑھا دے تو مقتدی بھی دوبارہ پڑھیں گے، امام بغیر جنابت کے نماز پڑھا دے تو مقتدی بھی دوبارہ پڑھیں گے؟ کیا عمر بن خطاب کو یہ الامام ضامن ان سے مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ کیا عثمان بن عفان کو اس سے مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ لیکن بات یہ ان سب کو معلوم تھا، اور ہمارے جو دیوبندی بریلوی بھائی ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے،
لیکن کیونکہ ان حضرات کو ان کے احبار و رہبان نے یہ بتا دیا، اور جیسے اہل کتاب کا معاملہ تھا نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، لوگوں مقلدین کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے حلالہ کرنے والے پر لعنت کی ہے نا، تو انڈیا پاکستان میں حلالہ سینٹر ہے، جاؤ عورتوں کے حلالے کرواؤ دیوبندی بریلوی مولویوں سے۔ ایک کام پر اللہ کے رسول نے لعنت کی، لیکن دیوبندیوں کے ہاں وہ کام حلال ہے، کہتے ہیں خیر ہے لعنت تو ہوگی لیکن یہ ہے کہ بیوی تو حلال ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا، یہ کہتے ہیں طاقت کے لیے شراب پی لو تو جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رنڈی بازی کو حرام کیا، یہ کہتے ہیں رنڈی کو کرائے پر لے لو، منہ مکالا کرو، جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا، یہ مقلدین کہتے ہیں۔ میں فقہ حنفی قدوری کی بات کر رہا ہوں، انڈین آرمی کی طرح ہوا میں فائرنگ نہیں کر رہا، یہ پاک آرمی ہے۔ تو قدوری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ دار الحرب کے اندر جا کر منہ مکالا کر لو، زنا کر لو، تمہارے اوپر کوئی سزا نہیں ہے۔ تو یہ ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ حضرت عمر جنابت میں نماز پڑھا چکے، مقتدیوں کو نماز واپس لوٹانے کا نہیں کہا۔ عثمان نے جنابت میں نماز پڑھائی، مقتدیوں کو نماز لوٹانے کا نہیں کہا۔ عبداللہ بن عمر نے جنابت میں نماز پڑھائی، مقتدیوں کو نماز لوٹانے کا نہیں کہا۔ محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر ہو چکی، اقامت ہو چکی، دوبارہ اقامت اور تکبیر واپس لوٹانے کا نہیں کہا۔ لیکن مقلد کہتے ہیں ہمارے احبار و رہبان نے یہ فتاویٰ دے دیا کہ جی مقتدی بھی واپس نماز پڑھیں، تو جدے منہ ملا دا اڑے منہ سادہ، پیچھو امام دے اللہ اکبر، بس امید ہے تسلی ہو جائے گی۔ اب آپ کو اگر شوق ہے، شوق کی بات ہے نا، شوق کی بات ہے، 20 رکعت تراویح پر حیض کے ساتھ طواف میں، عثمان کی اذان پر، تو اس پر آپ علیحدہ علیحدہ بحث کریں۔ ہم جو ہے وہ ہماری جو عادت اور طبیعت ہے نا، ہم ایسا مربع اچار نہیں کھاتے کہ جس میں 4 5 چیزیں ایڈ ہوں۔ پیاز کا اچار ہے تو صرف پیاز ہوگا، گاجر کا مربع ہے تو صرف گاجر ہوگی، اس میں سیب نہیں ہوگا۔ ایک ٹاپک برباد کریں، جو موضوع چل رہا ہے اس پر گفتگو کریں، ٹھیک ہے جی؟ یہ نہیں کہ پیاز تو بھی آ جا، گاجر تو بھی آ جا، مولی تو بھی آ جا، نہ، ایک موضوع پر رہیں، ایک بات پر رہیں، سب چیزوں کو آپس میں خلط ملط کرنے کی کوشش مت کیا کریں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ مجھ سے سیکھیں نا، مجھ سے سیکھیں۔ مجال ہے کہ میں ٹاپک سے ادھر سے ادھر ہو جاؤں، جو بات ہے وہی نشانہ لگاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے 50 راؤنڈ خالی جائیں اور ایک راؤنڈ جو ہے وہ بمشکل مخالف کے پیروں میں جا کر کے گرے۔ تو یہ آخر پر ایک مرتبہ پھر اب تمام حضرات کی خدمت میں پیش ہے، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک ہندوستان میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک ہندوستان میں، مقلد کا جہاں اور ہے، اہل حدیث کا جہاں اور ہے۔